بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 35 ملاحظہ فرمائیں۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اتنا بڑا صدمہ جھیلا ہے نا۔ تم اپنی طرف دیکھو، تم کون سی صحت مند نظر آ رہی ہو، کملائے ہوئے پھول کی طرح منہ ہو رہا ہے تمہارا۔ وہ شانی کو اپنا خیال رکھنے کا کہتی باہر نکل گئی۔ بابو سے شانی کی اگلی ملاقات تیسرے روز رات 8 بجے بعد ہو سکی۔ شانی اس ملاقات کا بے حد بے قراری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ موہوم آس بھی موجود تھی کہ شاید اس بار بابو کسی نہ کسی طرح منع کو بھی اپنے ساتھ لے آئے، لیکن بابو اکیلی آئی۔ نومر ملازمہ زوراں کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ وہ کھانا بڑا اچھا پکاتی تھی۔ آتے جاتے وہ شانی کو بڑی فدویانہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ شانی کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کے اٹھنے بیٹھنے بولنے کے انداز کو بڑے غور سے دیکھتی ہے۔ غالباً مستقبل قریب میں ان نادات و اتوار کی تقلید کا ارادہ رکھتی تھی۔ زہرا کے لب و لہجے میں بھی شانی کے لیے ستائش موجود رہتی تھی۔ آتے ساتھ ہی بابو نے جالاں کو اپنے گھر کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ منع کے آس پاس رہے۔ وہ منع کو سلانے کے بعد آئی۔ شانی نے سب سے پہلے ملازمہ انوری کے بارے میں پوچھا۔ بابو نے بتایا، تمہارے بھائی جان سے میری بات ہو گئی ہے، میرا یہ اندازہ ٹھیک نکلا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا قادرے کا ہی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں بھائی جان؟ شانی نے کسی بحث میں پڑے بغیر پوچھا۔ وہی بات جو میں نے پہلے تمہیں بتائی تھی، اب انوری کو چھوڑا گیا تو بڑا فساد ہوگا، پر اب اس کے ساتھ وہ سارا کچھ نہیں ہوگا جو اب تک ہوتا رہا ہے۔ میں نے اسے پکا وعدہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل ہی انوری کو مردانے حصے سے نکال لیں گے۔ وہ جہاں بھی رہے گی عزت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے رہے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو بابو کہ ہمیں پتہ نہ چلے اور وہ اسے مار ہی دے۔ نہیں شانی، میں نے ساری بات ان کے سامنے کھول دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انوری ہمارے پاس ہی رہے گی، میں اسے دیکھ سکوں گی اور اس کا حال چال پوچھ سکوں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تینوں بچوں کو بھی اس سے ملا دیا جائے۔ تمہارا مطلب ہے کہ انہیں بھی اغوا کر کے یہاں پہنچا دیں گے؟ نہیں، تم اب یہ پریشانی چھوڑ دو شانی۔ انوری اور اس کے بچوں کے ساتھ اب جو کچھ بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ کچھ دیر بعد شانی بابو کی گفتگو کا رخ منع کی طرف مڑ گیا۔ شانی نے التجا آمیز لہجے میں کہا، بابو میری آنکھیں ترس گئی ہیں منع اور ندیم کو دیکھنے کے لیے۔ خاص طور سے منع کا خیال تو ہر وقت دماغ سے چمٹا رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہ بھی تمہارے وچھوڑے میں آدھا رہ گیا ہے۔ مجھے اس کی صورت تو دکھا دو، چاہے دور ہی سے دکھا دو۔ نہیں شانی، مجھے تمہارے بھائی سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ اس معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ ابھی تھوڑے دن ٹھہر جا۔ اچھا تم ایسا کرنا، اسے اپنے گھر کے لان میں لے آنا، میں پتھر کی جالیوں کے پیچھے سے اسے دیکھ لوں گی۔ 1-2 دن ٹھہر جا، میں کچھ کروں گی، بابو نے کہا۔ کچھ عجیب فطرت تھی شانی کی، وہ تو ان سے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی، جو اسے علل اعلان نفرت کا نشانہ بناتے تھے۔ جو اس سے پیار کرتے تھے ان کے لیے تو وہ کلیجہ نکال کر دینے کو بھی تیار رہتی تھی۔ بیچ جانے والے چند ماہ میں وہ پر اشوب حالات کا شکار رہی تھی، جگہ جگہ بھٹکی تھی، سخت غیر یقینی شب و روز گزارے تھے۔ اس کے باوجود بابو اور بچوں کا خیال اس کے دل سے جدا نہیں ہوا تھا۔ منع کی منموڑی صورت بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزری تھی۔ وہ اپنی اداس اشک بار نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس کے پنکھڑیوں جیسے نازک ہونٹ ہلتے تھے۔ چچی کہاں چھپ گئی ہو؟ میں دن رات تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ اب جب کہ منا اسے چند قدم کی دوری پر تھا، شانی اسے دیکھنے کے لیے اور ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ بابو نے کہا، میں تجھے دکھانے کے لیے ایک چیز لائی ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنی گرم چادر کی بکل کے اندر حرکت میں آیا اور پھر ایک اخبار اس نے شانی کے سامنے رکھ دیا۔ یہ 1 دن پہلے کا اخبار تھا۔ اخبار میں محکمہ ٹیلی فون کے گریڈ 20 کے افسر قاسم برلاس کی پوری اسرار ہلاکت کی خبر موجود تھی۔ خبر کے ساتھ قاسم کی لاش کی تصویر بھی دی گئی تھی۔ اس کی ٹوٹی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر شانی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کھوپڑی اس کے سامنے ٹوٹی تھی۔ قاسم برلاس کا ایک گال مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ یقیناً یہ اسی قبر کی مٹی تھی جو قاسم اور اس کے کارندے نے شانی کے لیے کھودی تھی۔ خبر کے متن کے مطابق کچھ نامعلوم حملہ وروں نے رات قاسم برلاس کی رہائش گاہ میں گھس کر قاسم کو قتل اور اس کے گھریلو ملازم عبدالخالق کو شدید زخمی کیا۔ متن میں لکھا تھا کہ قاسم برلاس ماڈل ٹاؤن میں اپنی وسیع کوٹھی میں رہائش پذیر تھے۔ فقط ان کا ملازم عبدالخالق اور اس کی بیوی بچے قاسم برلاس کے ساتھ رہتے تھے۔ عبدالخالق کے بیوی بچے بھی ان دنوں گاؤں گئے ہوئے تھے۔ وقوعہ کے وقت قاسم برلاس اور خالق کوٹھی میں تنہا تھے۔ یاد رہے کہ قاسم برلاس مشہور افشاں قتل کیس میں شامل تفتیش تھے۔ شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ واردات کے وقت کوئی خاتون بھی کوٹھی میں موجود تھی۔ پولیس 2-3 سمتوں میں تفتیش کر رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے قاسم برلاس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اس حوالے سے جائیداد کا جھگڑا بھی چل رہا تھا۔ غالب امکان یہ ہے کہ یہ قتل کسی پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ اس واردات کے حوالے سے ایک قابل ذکر بات یہ سامنے آئی ہے کہ قاتلوں نے مقتول کو دفن کرنے کے لیے کوٹھی کے باغ میں ایک گڑھا بھی کھود رکھا تھا۔ خبر پڑھنے کے بعد شانی نے اخبار ایک طرف ڈال دیا۔ اس کا سینہ دھک دھک کرنے لگا۔ پرسوں رات کے سارے دل خراش مناظر نگاہوں میں گھومنے لگے۔ وقت کی بساط پر واقعات کے مورے کیسے کیسے نقشے کھینچتے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے قاسم برلاس نے عثمانی کی بیٹی افشاں کو موت کے منہ میں پھینکا تھا اور پولیس کی تفتیش کو بھٹکانے کے لیے موقع واردات پر کچھ چالاکیاں دکھائی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ تفتیش گمراہ ہو کر کچھ سرحدی نقب زنوں کی طرف چلی جائے گی
اور وہ کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا تھا، لیکن مخافات عمل نے اسے زیادہ مہلت نہیں دی تھی اور آج وہ خود ایک مقتول تھا۔ آج کسی نے موقع واردات پر رد و بدل نہیں کیا تھا، لیکن تفتیش کا رخ خود بخود کسی اور سمت میں مڑ رہا تھا۔ طلاق کے معاملے اور جائیداد کے جھگڑے کا ذکر سننے میں آ رہا تھا۔ شانی نے پوچھا، بابو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے قاسم برلاس کو مارا اور مجھے یہاں لائے؟ ہو سکتا ہے کہ قادرے کے کارندے ہوں، ایسے کام کر گزرنا چودھریوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کوئی اور کرائے کے لوگ تھے، کہیں بھائی جان پر تو کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ تم کیوں خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو؟ یہ مردوں کے کام ہے، مرد جانے۔ اور قاسم کون سا اچھا بندہ تھا؟ جو کچھ تم بتا رہی ہو اس حساب سے تو اسے اور بھی بری موت مرنا چاہیے تھا۔ پر پتہ نہیں کیا بات ہے بابو، میں ہر کسی کے لیے دکھی ہو جاتی ہوں۔ قاسم کو مرنا ہی چاہیے تھا، لیکن وہ میرے سامنے مرا ہے نا، اس کا تڑپنا پھڑکنا میرے دماغ سے نہیں نکلتا۔ تھوڑے توقف کے بعد اچانک شانی کو کچھ اور یاد آیا اور وہ بولی، جو بندے مجھے قاسم کی کوٹھی سے لے کر آئے ان میں سے ایک کی چھاتی میں خنجر لگا تھا، خنجر چھاتی میں بالکل پھنس گیا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بچ گیا۔ کل قادر اور تیرے بھائی جان اس بارے میں بات کر رہے تھے، اتنے میں ملازمہ زورا چائے لے آئی، چائے کے ساتھ گرم سموسے بھی تھے۔ وہ دونوں چائے پینے لگی۔ جب وہ نارپور حویلی میں تھے، شام سے پہلے بابو ایسے ہی چائے کے ساتھ سموسے بھی بنا لیتی تھی۔ دیورانی جیٹھانی اوپر کے کمرے میں بیٹھ کر چائے پیتی تھی اور دنیا جہاں کی باتیں کرتی تھی۔ 3/4 سموسے بابو ہی کھا جاتی تھی، مگر آج شانی نے دیکھا کہ وہ سموسوں کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہی ہے۔ کیا بات ہے بابو، تم سموسا نہیں کھا رہی ہو؟ اس میں تیل ہوتا ہے نا، وہ روانی سے کہے گی۔ شانی نے اپنا کپ نیچے رکھا اور کل کی طرح ایک بار پھر بڑے دھیان سے بابو کو دیکھنے لگی۔ بابو تم ٹھیک نہیں ہو؟ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اگر تم مجھ کو بتاؤ گی نہیں تو میں چائے نہیں پیوں گی، بلکہ تم سے کوئی بات ہی نہیں کروں گی۔ کچھ دیر تک شانی اور بابو میں تکرار ہوتی رہی۔ آخر بابو نے بتایا کہ اسے پچھلے 1.5 مہینے سے بخار ہو رہا ہے، کسی وقت سر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بلڈ پریشر بہت بڑھا ہوا ہے، نمک چکنائی وغیرہ سے پرہیز کرو۔ شانی کا دل بوجھ سا گیا، بابو کے ہاتھ تھام کر بولی، مجھے ہنستی مسکراتی دمادم سیڑھیاں چڑھتی اور 10 سیر دئی میں مدانی چلاتی بابو اچھی لگتی ہے، بس مجھے جلدی سے وہی بابو لوٹا دو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ بابو اس کے گال پر چٹکی لیتے ہوئے بولی، تو اے میں پریشان نہ ہو، اب تو آ گئی ہے نا، دیکھنا میں کتنی جلدی بھلی چنگی ہوتی ہوں۔ وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے بیٹھی رہی اور بے حد اپنائیے سے دکھ سکھ کی باتیں کرتی رہی۔ بابو کا وجود شانی کے لیے ایک زندگی بخش سہارا تھا۔ تاریک طوفانی رات میں جان لیوا چٹانوں سے اٹے ہوئے سمندر کے اندر شانی کو جیسے روشنی کا مینار نظر آ گیا تھا۔ واپس جانے سے پہلے بابو نے زورا کو باورچی خانے کے حوالے سے ضروری ہدایات دی۔ اس کے بعد از خود گھر کے سارے دروازے چیک کیے۔ چھت کا ایک دروازہ کھلا پڑا تھا۔ بابو نے دروازہ بند کرتے ہوئے شانی سے کہا، ان ناکارہ عورتوں پر نہ رہا کرو، سونے سے پہلے خود سارے دروازے کھڑکیاں دیکھا کرو، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کوئی خطرہ ہے؟ شانی نے پوچھا۔ بابو نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، قادری کی باتوں سے تم نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا۔ دارپور کے اکثر چودھریوں کو یہ شک ہے کہ حویلی پر حملہ کرنے والا رستم سیال تھا، اور وہاں جو بھی تباہی ہوئی وہ رستم سیال کی وجہ سے ہوئی۔ ان میں سے کچھ لوگ تو علل اعلان رستم سیال کو چودھری بہر اور فاخر کا قاتل قرار دیتے ہیں، وہ اسے ہر جگہ دیوانوں کی طرح ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ سنا ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے رستم سیال پنڈی کے قریب پولیس کے ہتھے بھی چڑھ گیا تھا، مگر پھر ہوشیاری دکھا کر نکل گیا۔ بھاگنے کی کوشش میں اس کے ہاتھوں ایک پولیس والا بھی زخمی ہوا تھا، جو اب تک ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ آج سے 15 دن پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ لاہور میں رستم کا کوئی دوست بادامی باغ کے علاقے میں لوہے کا کام کرتا ہے۔ نارپور کے 3-4 چودھریوں نے، جن میں قادرہ بھی شامل تھا، اس بندے کو بہت مارا ہے۔ وہ رات کو گودام میں گھس گئے اور ایک بندے سے رستم سیال کا پتہ پوچھتے رہے۔ بعد میں انہوں نے اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دی، اس کے دفتر میں توڑ پھوڑ کر کے آ گئے۔ اب سنا ہے کہ رستم نے اس کا بدلہ لینے کی بات کی ہے۔ ویسے مجھے تو ایک اور بات لگتی ہے۔ بابو نے بولتے بولتے بات کا رخ بدلا۔ کیا بات لگتی ہے؟ شانی نے پوچھا۔ شاید تمہیں پتہ نہ ہو، رستم بڑا خطرناک بندہ ہے۔ پولیس کے بڑے بڑے پھنے خان بھی اس کے ساتھ ٹکر لینے سے گھبراتے ہیں، بندے کو کیڑے کی طرح مسل دیتا ہے۔ پھر بابو ایک دم چونک کر بولی، خائے میں تمہیں کیا بتا رہی ہوں، تم نے تو خود بھی دیکھا وہ اس خبیث کو جب تم فاخرے کے ساتھ جا رہی تھی۔ ہاں بابو، میں نے جیب کے اندر ہی سے سب کچھ دیکھا تھا، وہ سچ مچ خطرناک ہے۔ لڑائی بار کٹائی کرتے بالکل بے رحم ہو جاتا ہے۔ فاخر کے سنبھلتے سنبھلتے ہی اس نے کتنی سخت چوٹیں فاخر کو لگا دی تھی، میں اور منا تو رونے ہی لگ پڑے تھے۔ بابو بولی، میں بات کر رہی تھی کہ یہ مجھے کوئی اور چکر لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ قادری وغیرہ نے رستم کے یار کو زخمی ہی اس لیے کیا ہو کہ وہ اس کا بدلہ لینے آئے اور پکڑا جائے۔ ایسے چکردار بندے کو پکڑنے کے لیے کوئی چکر ہی چلانا پڑتا ہے نا۔ پر بابو، اگر پولیس پہلے اس کے پیچھے ہے تو پھر وہ اتنی جلدی بدلہ لینے کا نہیں سوچے گا۔ نہیں شانی، وہ خود تو شاید سامنے نہ آئے، پر اس کے کئی سنگی ساتھی ہیں، وہ بھی اسی کی طرح مار داڑ کرنے والے ہیں، وہ ان سے بھی کہہ کر کرا دے گا۔ وہ بالکل اور طرح کا بندہ ہے، اس کے بارے میں اتنی کہانیاں مشہور ہیں کہ تمہیں کیا بتاؤں۔
لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرانے ڈاکوؤں کی طرح کئی جگہ سچ مچ اعلان کر کے ڈاکہ مارنے کے لیے آتا تھا۔ ایک بار تو اس نے پولیس کی چوکی کے اندر گھس کر ایک چھوٹے تھانے دار کو بھی قتل کر دیا تھا۔ خیر یہ پرانی خبریں ہیں، اب سنا ہے کہ وہ کچھ بدل گیا ہے، پر بندے کی خصلت تو نہیں بدلتی نا۔ ایسے لوگ کبھی کبھی پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ وہ جس طرح کل خطرناک تھا اسی طرح آج بھی ہے۔ بھل یہ لوگ کہ جو بندہ نارپور کے چودھریوں سے ٹکر لے رہا ہو اس کی خطرناکی میں بھلا کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ شانی خاموش رہی۔ بابو پھر بولی، تجھے یاد ہے نا پچھلے سال نارپور کی حویلی میں ہم نے ایک زخمی کی مرہم پٹی کی تھی؟ اسی نے بتایا تھا کہ وہ رستم سیال کے ساتھیوں میں سے ہے۔ کتنا کرخت اور سخت جان بندہ تھا، زخموں سے چور تھا پھر بھی اس کے منہ سے سی نہیں نکلی تھی۔ ذرا سوچ جس کے ساتھی ایسے ہوں گے وہ خود کیسا ہوگا؟ ہاں بھابی، شانی نے طویل ہنکارا بھرا۔ وہ بابو کو کیسے بتاتی کہ وہی تو رستم تھا؟ ہاں وہ رستم ہی تھا جو اس تاریخ رات کو زخمی حالت میں نارپور کی حویلی میں اترا تھا، اور پھر ایک قیامت صرف لمحے نے اس کا سر شانی کی گود میں رکھ دیا تھا۔ وہ کیسا لمحہ تھا، وہ کیسی کیفیت تھی؟ اس لمحے اور کیفیت کے ساتھ درجہ بدرجہ کچھ اور ناقابل فراموش احساسات بھی جڑے ہوئے تھے۔ ایک دھندلی سی ترتیب کے ساتھ کچھ واقعات تھے۔ ایک تمانچہ جو شانی نے رستم کے منہ پر مارا اور جس کے نتیجے میں اس خونخوار ڈکیت کے چہرے پر حیرت اور بے بسی کے یادگار تاثرات ابھرے تھے۔ ایک تصویر جو ایک سروینٹ کوارٹر میں ایک جستی ٹرنک کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور جس کے سامنے سر جھکائے رستم بچوں کی طرح رو رہا تھا، یہ شانی کی تصویر تھی۔ اور پھر ایک لمس جو عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی شانی کے تلوے پر آنچ کی طرح دہک رہا تھا، یہ رستم کے ہونٹوں کا لمس تھا۔ اور ایک الوداعی خط جو وہ خوابیدہ رستم کی دہلیز پر چھوڑ آئی تھی، یہ جدائیوں کا پیامبر خط تھا۔ وہ جب بھی رستم کے بارے میں سوچتی تھی اسے لگتا تھا کہ رستم کے خیال میں پہلے سے زیادہ شدت اور گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ اسے باجی کی کہی ہوئی بات یاد آ جاتی تھی، بعض تعلق دوریوں سے کمزور ہو جاتے ہیں لیکن بعض تعلق اور مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ لرز کر سوچتی تھی کہیں رستم سے اس کا بے نام تعلق بھی مضبوط تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سارے دروازے کھڑکیاں روشن دان بند تھے مگر پھر بھی کوئی اندر آ گیا۔ شانی شنیل کی جامنی رضائی میں لپٹی ہوئی تھی، سامنے دیوار پر آویزاں کلاک مدم آواز پیدا کر رہا تھا۔ جالاں اور زورا ساتھ والے کمرے میں بہوے خواب تھی۔ باہر آتے کے آگے رکھوالی والا ایک سینٹ برنارڈ کتا بار بار سناٹے کا سینہ چیر کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ اچانک شانی کے اندر کی آنکھ نے اسے بتایا کہ کمرے میں کوئی ہے، کوئی وجود، کوئی حرکت کرتا اور سانس لیتا وہ وجود۔ اسے کمرے میں غیر مانوس حدت کا احساس ہوا، اس کے ساتھ یہ خوشبو اس کے دتنوں سے ٹکرائی۔ یہ کیسی خوشبو تھی؟ شانی سے ٹھیک سے شناخت نہیں کر سکتی تھی، اسے لگا یہ گلاب اور گیندے کے پھولوں کی ملی جلی خوشبو ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کا سینہ دھک دھک کرنے لگا، سانس میں تیزی آ گئی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ کیفیت اس نے پچھلے چند ماہ پہلے بھی 3-4 مرتبہ محسوس کی تھی۔ یہی خوشبو، ایسی حدت، مگر اس مرتبہ یہ کیفیت زیادہ شدید اور واضح تھی۔ اس کے کانوں میں ایک نہایت بدم سرگوشی سی گونج رہی تھی، جیسے کوئی عورت سانسوں کی لے میں بول رہی ہو۔ شانی ہمیشہ سے حقیقت پسند رہی تھی، نئی علاقے میں رہنے کے باوجود وہ توم پرستی اور خلاف عقل عقائد سے کوسوں دور تھی۔ ویسے کمزور اعصاب کی مالک بھی نہیں تھی جو بندے کو ناموجود اشیاء کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں، مگر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کے سامنے تھا اور وہ خواہش کے باوجود اس سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ نگینہ عرصہ ہوا مر چکی تھی لیکن ناقابل فہم احساسات شانی کو باور کراتے رہتے تھے کہ وہ اس کے آس پاس موجود ہے۔ اب بھی کچھ ایسی کیفیت تھی، کوئی وجود کمرے میں تھا، سانس لے رہا تھا، حرکت کر رہا تھا۔ اس کی سرگوشی واضح نہیں تھی مگر وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ چاندی کے موٹے باری کڑے کھنکھنا رہے تھے، سرگوشی کی آواز ان میں مدغم ہو رہی تھی۔ پھر ایک دم یہ کیفیت ختم ہو گئی، کمرے کی نامانوس شدت جاتی رہی، گلاب اور گیندے کی خوشبو تیلیر ہو گئی۔ شانی نے جلدی سے اٹھ کر ٹیوب لائٹ چلا دی۔ سخت سردی میں بھی اس کا جسم پسینے سے تر تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا، باری بھرکم جالاں اور ڈوکے زوراں بے خبر سو رہی تھی۔ کھڑکیوں اور دروازوں سے باہر مکمل خاموشی تھی۔ رکھوالی کا کتا بھی اب خاموش تھا۔ وہ رضائی میں اچھی طرح دبک کر لیٹ گئی۔ کافی دیر تک امی جان کا بتائے ہوئے ایک ورد کرتی رہی، پھر دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلے روز سارا دن رات والا واقعہ شانی کے ذہن پر سوار رہا۔ وہ اسے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کرتی رہی مگر ناکام رہی۔ پتہ نہیں کیوں اسے تنہائی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس رات وہ اپنے اور جالاں کے کمرے کا درمیانی دروازہ کھلا رکھ کر سوئی۔ حالت نیند میں بھی ایک یاس امیز خوف شانی کے رگو پے میں سمایا رہا۔ بہرطور وہ اگلے روز تک خود کو کسی حد تک سنبھال چکی تھی۔ خود کو مزید سنبھالنے کے لیے اس نے ایک مصروفیت ڈھونڈ لی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ باہر لان میں نکل آئی۔ اس مختصر لان میں خودرو پودے تھے اور گھاس بڑی ہوئی تھی۔ ببون بیلوں کو بھی تراش خراش کی ضرورت تھی۔ کئی گملوں میں غالباً ہفتوں سے پانی نہیں دیا گیا تھا۔ وہ لان کو بنانے سنوارنے میں لگ گئی۔ اسے یوں کمر بستہ دیکھ کر زورا بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئی۔ ایک بڑے کینچے کی مدد سے شانی بیلوں کو خوبصورتی سے تراشنے لگی۔ زورا کیاریوں میں سے گھاس پھوس صاف کرنے لگی۔ جالا نے اسے کام کرتے دیکھا تو لپک کر آئی۔
چودرانی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیوں مجھ کو میری نظروں میں ذلیل کر رہی ہیں؟ کل بھی آپ سارا دن باورچی خانے میں گھسی رہی ہیں. آپ پیچھے ہٹ جائیں, مجھے کرنے دے یہ سارا کچھ. نہیں جالا, میں اپنی خوشی سے لگی ہوئی ہوں, ذرا ہاتھ پاؤں کھل جائیں گے. پر چودرانی کچھ نہیں جالا. شانی نے اس کی بات کاٹ دی. تم جا کر اندر سے جھاڑ پونچھ کر لو. تھوڑے سے تردد کے بعد جالا اندر چلی گئی. شانی اور زورا اپنے کام میں لگی رہی. دھند چھٹ گئی تھی. اب خوشگوار دھوپ نکلی ہوئی تھی. شانی نے گرم چادر اتار کر ایک طرف ڈال دی. دوپٹہ کمر سے باندھ لیا. سردی کے باوجود اسے پسینہ آ گیا اور گال مشقت سے سرخ ہو گئے. کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کنکھیوں سے ان پتریلی جالیوں کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی جن کے پار بابو اور منا رہتے تھے. دیوار کے پار وسیع خوبصورت لان کی جھلک جالیوں میں سے نظر آتی تھی تو شانی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا تھا. اس کے دل میں یہ امید جاگتی تھی کہ شاید بابو یا منا اپنے لان میں نظر آ جائے. مننے کو دیکھنے کے اس کی آنکھیں واقعی ترس گئی تھی. 1.5-2 گھنٹے مصروف رہ کر شانی نے بہت سا کام نمٹا لیا. گارڈینیا کی باڑ کٹ گئی, بیلوں اور چھوٹے پودوں کی تراش خراش بھی ہو گئی. سب کچھ صاف ستھرا نظر آنے لگا تھا. زورا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. ایک چودرانی کا, بے شک وہ جوان تھی, اس طرح بھاگ بھاگ کر کام کرنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا. زورا کو جالا نے باورچی خانے سے آواز دی. وہ اندر چلی گئی. شانی لان میں اکیلی رہ گئی. آم کے درخت کی ایک شاخ سے پھٹی پرانی پتنگ اٹکی ہوئی تھی. شانی اسے شاخ سے علیحدہ کر کے کوشش کرنے لگی. شاخ ذرا اونچی تھی. شانی نے 2-3 بار پنجوں کے بل اچھل کر پتنگ تک پہنچنا چاہا لیکن ناکام رہی. ایک دم وہ بری طرح چونک گئی. اسے لگا کہ کوئی اس کے عین پیچھے موجود ہے. اسے مڑ کر دیکھا. اس کے جیٹھ جی کھڑے تھے. چودھری بشیر خصبے سابق شلوار قمیض اور واسکٹ میں تھا. چوڑے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی. پتہ نہیں وہ کب خاموشی سے آیا اور یہاں کھڑا ہو گیا. شانی نے ایک دم شرمندہ ہو کر دوپٹہ کمر سے کھولا اور سر پر پھیلا لیا. چودھری بشیر تیز نظروں سے اسے دیکھتا جا رہا تھا. وہ بم میں ذرا شانی اکھلائی. وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہارا اس طرح زیادہ دیر صحن میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. تم دوسروں کی نظروں سے جتنا چھپی رہو گی اتنا تمہارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, میں احتیاط کروں گی. وہ تیزی سے اندر کی طرف لپکی. ٹھہرو. عقب سے چودھری بشیر کی گری دار آواز آئی. شانی ٹھٹک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. یہ اپنی چادر تم یہاں چھوڑے جا رہی ہو؟ چودھری نے سنجیدگی سے کہا. اس سے سوری شانی بولی اور جلدی سے گرم چادر لے کر اندر چلی گئی. چودھری بشیر اسے آخر تک گہری نظروں سے دیکھتا رہا. اس دوپہر شانی کھانے کے نام پر چند نوالے لے کر لیٹی تو ایک عجیب طرح کی تشویش اس کے لہو میں سرائش کرنے لگی. اسے چودھری بشیر کی وہ نگاہیں یاد آئیں جن سے اس نے شانی کو گورا تھا. یہ نگاہیں کسی بھی رشتے یا تعلق واسطے سے مبرہ تھی. یہ صرف ایک مرد کی نگاہیں تھی, ایک غیر مرد کی نگاہیں. شانی کے ذہن میں عجیب وسوسے سر اٹھانے لگے. کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ویسا نہ ہو. گاہے بگاہے وہ خود کو ٹوکتی اور روکتی بھی تھی. شانی تم کیوں ہر وقت ہر بندے کے بارے میں اس حوالے سے فوراً اندیشوں میں مبتلا ہو جاتی ہو؟ دنیا میں صرف برے لوگ ہی تو نہیں ہیں. یہ ضروری تو نہیں کہ ہر چہرے کے پیچھے کسی مفاد پرست بد دیانت یا بدکار کا چہرہ ہی چھپا ہو. اسی دنیا میں فرشتہ صرف لوگ بھی تو بستے ہیں. جو دامن نچوڑیں تو ملائکہ وضو کریں, جن کے وجود سے نیکی کا وجود ہے, جن کی نگاہوں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں, جن کے ظاہر و باطن میں بیر و وفا کے سورج چمکتے ہیں. اور وہ ہر امتحان میں پورے اترنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے قول اور ایمان کے لیے کٹ مرتے ہیں. یہ لوگ بھی انہیں گلی کوچوں میں بکھرے ہوئے ہیں, تم ان کو کیوں بھول رہی ہو؟ اس سوال کا جواب بھی شانی کے اندر ہی سے آیا تھا. میں ان لوگوں کو بھول نہیں رہی, میں جانتی ہوں وہ ہیں. نہ وہ ہوتے تو یہ زمین قائم نہ رہتی, اس کے پار روئی کے گالے کیوں نہ بنتے, اور اس پر اجرا میں فلکی کی بارش کیوں نہ ہوتی. بس یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اپنے بابول کے آنگن سے نکلنے کے بعد ابھی تک ان میں سے کسی شخص سے نہیں ملی. میں بس دوسری قسم کے لوگوں سے ملتی رہی ہوں. اسے ایک سنگین اتفاق کہیے یا کچھ اور بھی, ابھی تک میرے حصے میں دوسری قسم کے لوگ ہی آئے ہیں. وہ چودھری بہر ہو یا اکبرہ عثمانی ہو یا مائدہ, زکریہ اور جنتے یا قاسم برلاس یا جالاں, سب ایک ہی طرز کے نفوس ہیں. انہی لوگوں نے میری سوچ کو ڈگمگایا تھا اور میرے اعتماد کو مجروح کر دیا ہے. وہ دیر تک بابو کے شور اور اپنے جیٹھ چودھری بشیر کے بارے میں سوچتی رہی اور مستقبل کے آئینے میں اس کی صورت دیکھنے کی کوشش کرتی رہی. اسی دن شام کو بابو پھر ملی. وہ آج بھی مننے کے بغیر تھی. شانی نے سب سے پہلے اسے انوری کے بارے میں ہی پوچھا. بابو نے بتایا کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے وہ خود انوری کو دیکھ کر آئی ہے. وہ اب کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں بڑے آرام سے ہے. اس کی زخمی ٹانگ کی برم پٹی بھی کر دی گئی ہے. ایک ملازمہ ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہے. کیا تم خود اس سے ملی ہو؟ شانی نے پوچھا. نہیں, تمہارے بھائی جان نے منع کیا تھا. میں نے ذرا اسے فاصلے سے دیکھا ہے پر ہر طرح سے اپنی تسلی کر لی ہے. چلنے میں توقف کے بعد وہ بولی. ویسے تمہارے بھائی جان اتنے سخت نہیں جتنے چہرے سے نظر آتے ہیں. پہلے مجھ سے کہا تھا کہ ہفتے میں بس 2 بار شانی سے مل لیا کرو, لیکن ابھی کچھ دیر پہلے کہنے لگے 1 دن چھوڑ کر چلی جایا کرو. اکیلی رہتی ہے, ذرا دل بہل جایا کرے گا. تمہارے لیے کپڑے سلوانے کے لیے پیسے بھی دیے ہیں. کہہ رہے تھے اس سے پوچھ لینا, کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دے. انہوں نے پہلے ہی میرے لیے کچھ کم نہیں کیا. شانی ہولے سے بولی. وہ جس کا نام آپ قادرے لے رہی ہیں وہ تو مجھے جلانے پر تل گیا تھا.
پریشان ہونے کی بات نہیں، اسے بھی آہستہ آہستہ سنبھال لیں گے تمہارے بھائی جان، بابو نے تسلی بخش لہجے میں کہا۔ شانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ آج سردی معمول سے زیادہ تھی۔ بابو نے جھک کر آتش دان میں لکڑیاں درست کی اور خاموشی توڑتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی جان کچھ دن بعد، میرا مطلب ہے 4-6 ہفتے بعد مننے کو بھی ملنے کی اجازت دے دیں، مگر کیا؟ شانی نے بےتابی سے پوچھا۔ مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات ہر کسی سے چھپی رہے کہ تم یہاں ہو۔ بے شک منا بہت سیانا ہے، لیکن پھر بھی بچہ ہے، کسی وقت کسی کے سامنے اس کے منہ سے یہ بات نکل سکتی ہے۔ اچانک شانی کے ذہن میں ایک بات آئی۔ وہ بولی، بابو میرے دماغ میں ایک چھوٹا سا نکتہ آیا ہے۔ وہ کیا؟ تم نے مجھے مننے کی بیماری اور بیماری کے دوران اس کی الٹی سیدھی باتوں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اس میں سے ایک راہ نکل رہی ہے۔ کیسی راہ؟ تم نے بتایا ہے نا، وہ اکثر کہتا رہتا ہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے، مجھ سے بات کی ہے۔ ہاں، ایسی باتیں تو وہ کرتا تھا، بلکہ کسی وقت اب بھی کرتا ہے۔ تو پھر اس کے منہ سے کبھی میرے بارے میں کچھ نکل بھی جائے گا تو سننے والا یہی سمجھے گا کہ وہ الٹی سیدھی خانک رہا ہے۔ بابو نے پرسوچ انداز میں اوپر نیچے سر ہلایا۔ تمہاری بات میں وزن تو ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے بھائی جان بھی یہ بات مانیں گے۔ تم ان سے کہہ کر تو دیکھو۔ کیا کہوں؟ او ہو بابو، وہی جو میں نے کہا ہے۔ اچھا، کسی دن موقع دے کر بات کروں گی، بابو نے کہا اور آتش دان میں مزید لکڑیاں جھونکنے کے لیے ذرا جھکی۔ اچانک اسے شدید کھانسی ہوئی۔ شانی نے سمجھا ابھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کھانسی اتنی شدید تھی کہ بابو دوری ہوتی چلی گئی۔ بابو کیا ہوا؟ بابو، شانی بےتاب ہو کر چلائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ زہرا کو آواز دینے لگی، پانی لاؤ زہرا، جلدی کرو۔ اس نے بابو کو سیدھا کیا اور اس کا سانس بحال کرنے کے لیے گلے اور سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ چلنا منہ میں ہی بابو کا رنگ زرد ہو گیا۔ زہرا کے پانی لاتے لاتے بابو سنبھل گئی۔ شانی نے اسے اپنے ہاتھ سے چند گھونٹ پانی پلایا۔ کھانسی کے سبب بابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے حد بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میرا خیال ہے کہ گلے میں دھواں لگ گیا ہے۔ شانی نے اس موقع پر کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے بابو کو لیٹ جانے کے لیے کہا، لیکن وہ اٹھتے ہوئے بولی، جا کر دوائی کھا لیتی ہوں۔ شانی کی آواز سن کر جالاں بھی دوڑتی ہوئی آئی۔ شانی نے اسے کہا کہ وہ چودرانی جی کو سہارا دے کر گھر تک پہنچا دے۔ بابو چند قدم جالاں کے سہارے سے چلی، پھر خود ہی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ بابو کے جانے کے بعد شانی دیر تک کمرے کے اندر بے قراری سے ٹہلتی رہی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ بابو بیمار ہے۔ وہ اپنی بیماری چھپا رہی تھی۔ پتہ نہیں چودھری بشیر کو بھی خبر تھی یا نہیں۔ اگر اسے خبر نہیں تھی تو پھر علاج کہاں سے ہو رہا تھا؟ شانی نے زہرا کو بلایا اور اس سے ٹو لینے کی کوشش کی۔ زہرا ذرا سہمی ہوئی تھی، شاید جالاں نے اسے دمکایا ہوا تھا کہ وہ شانی سے زیادہ بات نہ کرے۔ شانی کے سوالات پر زہرا نے مختصر جواب دیے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ بڑی مالکن کو 1.5-2 مہینے پہلے بخار ہوا تھا۔ الٹیاں بھی آتی رہیں۔ ان دنوں وہ بستر پر لیٹی رہی تھی۔ اب وہ چلتی پھرتی ہیں، لیکن گائے بگائے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ 10-15 روز پہلے زہرا نے بڑی مالکن کو چودھری صاحب اور مننے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ شہر جا رہے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے۔ ابھی شانی اور زہرا کی بات ہو رہی تھی کہ جالاں دندناتی گھر میں داخل ہوئی۔ زہرا جلدی سے بولی، اچھا چودرانی جی، اب میں چلتی ہوں۔ شانی کے کچھ کہنے سے پہلے وہ اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ جالاں نے گھر میں داخل ہوتے حسب معمول تفتیشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، پھر زہرا کے پاس پہنچ گئی۔ رات شانی کو بہت دیر سے نیند آئی، اس لیے اگلے روز اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ سورج کافی اوپر آ گیا، سین میں خوشگوار دھوپ پھیل گئی تھی۔ گرم پانی سے نہا کر اس نے بابو کا ایک جوڑا پہن لیا۔ کپڑے سے تھوڑے کھلے اور لمبے تھے، پھر بھی سج رہے تھے اور شانی کو کافی اچھے لگ رہے تھے۔ ان میں سے بابو کی خوشبو آتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بابو کے گلے سے لگی ہوئی ہے۔ یہ عجیب بات تھی کہ جیٹھانی دیورانی کی روایتی رشتے کی بجائے ان میں ایک ایسی ہم آہنگی پیدا ہو چکی تھی جو کم کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ شانی کا ذہن رات والے واقعے میں الجھا ہوا تھا اور وہ بابو کی تکلیف کے حوالے سے مسلسل سوچ بچار کر رہی تھی۔ اس نے تہیہ کیا تھا کہ اگلی ملاقات میں بابو سے سب کچھ تفصیل سے پوچھ لے گی۔ وہ انیکسی کی چھت پر چلی گئی۔ دھوپ میں ٹہلنے چھت کے چاروں طرف 5 فٹ اونچی منڈیر تھی، جس میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے ویسی پتریلی جالیاں موجود تھی جو نیچے انیکسی کی 4 دیواری میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک شانی چونک گئی۔ اسے نیچے ایک نامانوس سا شور محسوس ہوا۔ بہت سے لوگ ایک ساتھ بول رہے تھے۔ برنارڈ کا کتا بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ شانی جلدی سے ایک جالی کے قریب پہنچی۔ اس نے نیچے جھانکا۔ ایک نیلی جیپ بیرونی گیٹ سے آندھی کی رفتار کے ساتھ اندرونی گیٹ کی طرف آ رہی تھی۔ پھر شانی کی آنکھوں نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ جیپ گیٹ سے ٹکرائی اور اس کے آئینی کھٹکے کو دھماکے سے توڑتی اندر آ گئی۔ اس میں سے 2 افراد چھلانگیں لگا کر نیچے اترے۔ ان میں سے اگلے شخص کو دیکھ کر شانی سکتے میں رہ گئی۔ اس کے لمبے بال عجیب عالم مستی میں لہرا رہے تھے۔ وہ رستم سیال تھا۔